من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم برادران اہل سنت والجماعت، انسان کے وجود کے اندر اللہ جل شانہ نے دو قسم کے اعضاء رکھے ہیں. ایک وہ ہے جس کے اندر جس کو ہم ہوا سے ظاہرہ کہتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، دماغ. اللہ جل شانہ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہوا ہے. کس سے اللہ جل شانہ نے بولنے کی صلاحیت، کسے دیکھنے کی صلاحیت، کسے سننے کی صلاحیت، کسے پکڑنے کی اور سوچنے کی صلاحیت اللہ جل شانہ کے اندر رکھی ہے. یہ ظاہری حواس ہیں. جتنے انسان کے اندر اعضاء ظاہری ہیں یہ سارے کے سارے اپنے اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہر کسی کا اپنا الگ الگ شعبہ ہے. اور ایک انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک پرزہ بنایا جس کا نام قلب ہے، جس کو ہم اردو میں دل کہتے ہیں. یہ دل سب پر حاکم ہوتا ہے. ارادے کی قوت اللہ جل شانہ نے جو پوری مرکزیت ہے اللہ نے اس دل کو عطا فرمایا. غلط ہو چاہے صحیح ہو، جس شعبے کے اندر انسان ہو، لیکن اس کے اندر جو حاکمیت کی قوت ہوتی ہے وہ اس کے قلب کے اندر ہوتی ہے، اور پھر سارے اعضاء اس کے تابع بن کر چلتے ہیں. اب ہمیں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو اصلاحی پیغام دیا، اللہ نے انبیاء کی برکت سے مومنوں کے سینوں کے اندر ایمان عطا فرمایا. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مقصد یہ ہے اور ایمان کی معنی یہ ہے کہ یہ تمام اعضاء وہ دل کے تابع ہو جائیں اور دل اللہ جل شانہ کے نور محبت سے بھرا ہوا. دل اللہ کے نور و محبت سے بھرا ہوا اور سارے اعضاء اس کے تابع ہو جائیں. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کی نالیاں دل سے آتی ہیں. دل کے اندر اگر ظلمت ہے تو پورے اعضاء کے اندر ظلمت پھیل جائے گی، اور دل کے اندر اگر نور ہے تو پورے اعضاء کے اندر نور پھیل جائے گا. دل کے اندر اگر ظلمت ہے تو پھر ظلمت میں کیا ہوتا ہے؟ ظلمت اور اندھیری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 5 آدمی اگر ساتھ چل بھی رہے ہوں لیکن کسی کو کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. اندھیری میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آئیں گے. اور چھپکے سے اگر وہ چاہیں
تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے اپنے ساتھیوں کو بھی پتہ ہی نہ ہو، پھر وہ اپنے ساتھیوں کی جو قوت ہے اس کے اپنے آپ کو تابع نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھتا ہے، اور اس کی سوچ اور ارادہ الگ ہوتا ہے۔ اندھیری کے اندر وہ خود اپنے آپ کو منفرد سمجھتا ہے، وہ کسی کے اپنے آپ کو تابع نہیں سمجھتا۔ نور اور روشنی، اس کے اندر اللہ نے اتحاد رکھا ہے۔ یہ سارے بیٹھے ہوئے لیکن سب کا ارادہ ایک، وہ کیا ہے کہ اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، دین کی بات کو سن رہے ہیں، سب کا ارادہ ایک ہے، ایک چیز کے تابع ہیں، ایک ارادے کے ماتحت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نور اور روشنی کی برکت ہے۔ اللہ جل شان جب دل کے ایمان کی برکت سے وجود کے اندر نور پھیلاتا ہے تو جسم کے حواس کے اندر جب وہ نور آتا ہے تو پورے وجود کے اندر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کے اندر، کانوں کے اندر، دماغ کے اندر اور ناک کے اندر اور پورے وجود کے اندر، پاؤں کے اندر ایسا اتحاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی شعبہ بغیر دل کے ارادے کے کام نہیں کرتا، بلکہ سارے یہ شعبے اور سارے یہ سمجھو صوبائی نظام یہ دل کے مرکز کے تابع ہو جاتے ہیں اور دل کے ارادے کے بغیر کام نہیں کرتے۔ تو ایمان اسی نور کو کہتے ہیں۔ وہ نور جب سینے کے اندر داخل ہو جائے تو وہ نور اتنا منور روشن ہو جائے اور پھیل جائے، کشادہ ہو جائے کہ دل سے نکل کر پورے جسم کے اندر پھوٹ پھوٹ کر اعضاء سے نکلنے لگے۔ اسی لیے ہمارے حافظ الدنیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے اندر فرق کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کے اندر فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایمان اور اسلام کے اندر فرق یہ ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں جو اعضاء سے رچ رچ کر دل تک پہنچ جائے، اور اسلام اس کو کہتے ہیں جو دل سے پھوٹ پھوٹ کر اعضاء سے نکلے۔ یہی چیز ایک ہی چیز ہے، جب دل کے اندر ہے تو اس کا نام ایمان ہے، اور جب یہ اعضاء کے اندر آ جائے تو اس کا نام اسلام۔ اسی ظاہری وجود کے عمل کو ہم اسلام کہتے ہیں اور دل کے اندر باطنی کیفیت کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اللہ نے فرق رکھا ہے قرآن کے اندر، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیہاتی لوگ آتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، ہم نے ایمان لایا۔ اللہ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا، میرے محبوب تو ان سے فرما دیجئے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہاری دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، تو گویا کہ ایمان کے رہنے کی جگہ قلب ہے اور اسلام کے رہنے کی جگہ یہ ظاہری اعضاء ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب ظاہری اعضاء سے رچ رچ کر دل تک جو چیز پہنچے اس کا نام ایمان ہے، اور جب دل سے پھوٹ پھوٹ کر اعضاء تک باہر آئے تو اس کا نام اسلام۔ تو یہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق۔ یعنی دوسرے لفظوں کے اندر یہ سمجھیں کہ اسلام و ایمان، یا ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ دل اور اعضاء کی ہم آہنگی کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ یہ دونوں جب ایک دوسرے کے موافقت سے رکھیں اور اتنا نور پیدا ہو جائے، اتنا اتحاد پیدا ہو جائے کہ کوئی دل کے ارادے کے بغیر حرکت نہ کرے، چونکہ دل کے اندر اللہ کے نور کی برکت سے حاکمیت اعلیٰ اللہ جل شانہ کی ذات کی اور اس کی شریعت کی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اعضاء کی طرف نور آتا ہے تو وہ نور پھیل پھیل کر اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے ارادے کے بغیر کام نہیں کرتا،
تو وجود کا کوئی بھی صوبائی اور کوئی بھی نظام، کوئی کسی بھی شعبے کا نظام بغیر دل کے حرکت کے کام نہیں کرتا۔ جب یہ کسی مومن کی کیفیت پیدا ہو جائے، اسی وجود کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جائے، تو اس کا نام ایمان و اسلام ہے۔ اور اگر وجود میں آہنگی نہ ہو، زبان پر ایک ہو، دل میں دوسری ہو، ہاتھ کے اندر تیسری ہو، اس کا نام ہم نفاق کہتے ہیں۔ یہی تو منافقت ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک آدمی نے کلمہ بھی پڑھا ہے زبان سے، وہ مسلمان بھی ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی کے سامنے آتا ہے تو لڑتا ہے، اور جب امانت دے تو اس کے اندر غدر کرتا ہے اور دھوکہ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ گویا کہ اس کے زبان کے اندر، دل کے اندر اور اعضاء کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے۔ جب ہم آہنگی ختم ہو جائے تو اس کا نام نفاق ہے، جب ہم آہنگی ہو جائے تو اس کا نام اسلام و ایمان ہے۔ یہی شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اب یہ کس طرح ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب ایک ہے اللہ کی قوت، جو آسمان کی اوپر سے اللہ کی قوت ہے، وہ اللہ کی قوت جب مومن کے وجود پر حاکمیت لاتی ہے اور مومن کے وجود پر اللہ کے ذات کی حاکمیت اعلیٰ آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی اس حاکمیت مومن کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتی ہے۔ اس کے دل میں نور آتا ہے، جب دل میں نور آتا ہے وہ نور پھیل کر اعضاء کی طرف آتا ہے تو ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، پورے وجود کے اندر اتحاد آ جاتا ہے۔ آنکھوں میں دیکھو تو حیا ٹپکتا ہے، اور زبان میں دیکھو تو حق نظر آتا ہے، اور اگر کانوں میں دیکھو تو اس کے اندر حق کے بغیر کوئی بات سننے کو قبول نہیں کرتا، اور دماغ میں سوچو تو ارادہ پاک ہوتا ہے، اور دل میں دیکھو تو عزم مصمم ہوتا ہے۔ پورا وجود اس کے اندر ہم آہنگی۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے وجود پر شیطانی قوتوں کو طاقت دیتے ہیں اور طاغوتی قوتوں کو، طاغوتی قوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے سوا جتنی بھی قوتیں ہیں وہ سب طاغوت۔ جو مومن کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما الہاک عن ذکر اللہ فہو طاغوت، جو چیز تجھے اللہ کے ذکر سے غافل بنا دے وہ تمہارا طاغوت ہے۔ وہ شیطانی قوت، وہ غیر اللہ کی قوت جو وجود پر مسلط ہو جائے اور اس وجود پر اس کی حاکمیت جب آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اس کو نور سے نکال کر ظلمات اور اندھیروں کی طرف آتی ہے۔ ایک ظلمت نہیں، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ وہ شیطانی قوتیں وہ دل سے اللہ کے اس ایمان کی نور کی قوت سے اس کو سلب کرتے ہیں، اور وہ سلب کرنے کے بعد دل میں ظلمت آتی ہے۔ جب دل میں ظلمت آتی ہے وہ ظلمت اس کے رگوں کی طرف، اس کے وجود کی طرف پھیلتی ہے۔ جب ظلمت پھیلتی ہے وجود میں اتحاد نہیں ہوتا، ہاتھ دل کے ارادے کے بغیر کام کرے گا، آنکھ پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھتی، کیا کیا دیکھے گی، اور دماغ کیا سوچے گا، اور دل کا ارادہ کیا ہوگا، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ سارا صوبائی نظام، سارے شعبے درم برم ہو جائیں گے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی گہرائی میں چلا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَل لَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے طاقت کو اپنے وجود پر مسلط نہ کرے، میری طاقت کو اپنے وجود پر مسلط نہ کرے اور میری ذات سے نور نہ لائے اپنے وجود کے اندر، فما لہ من نور، ساری دنیا کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، اسے کہیں سے نور نہیں ملے گا۔
دل میں نور اگر آئے گا تو اللہ کی حاکمیت سے اور شریعت سے، ایمان سے، اللہ کی محبت سے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہے۔ اس کے علاوہ نور لانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اور پھر چلو یہ متحد ہو گیا، اب اس کی اصلاح ہو گئی، ایمان آ گیا، نور آ گیا۔ اب یہ نور کیسے پھیلے گا؟ پھیلتا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ فرماتے ہیں جسے میں ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کتاب التفسیر ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یتسع، سینہ کس طرح کھلتا ہے؟ جب اللہ ہدایت دیتے سینہ کھلتا ہے، تو سینہ تو وہی رہتا ہے، سینہ کس طرح کھلتا ہے؟ تو رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القى اللہ فی قلبہ النور فیتسع لذلک ویفسع، اللہ جب مومن کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے سینے میں اپنا نور ڈالتے ہیں۔ یہی ہوا نا ایمان کا نور، ہاں، تو اس کے سینے میں ایمان کا نور ڈالتے ہیں، فَيَتَّسِعُ لِذَلِكَ وَيَفْسَعُ، پھر اس نور کی برکت سے اس کا سینہ کشادہ ہو۔ اب سینہ کشادہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نور اس کے پورے وجود کے اندر پھیل جاتا ہے، ہر رگ سے، ہر وجود کی ہر حرکت و سکنت سے اللہ کا نام ہوتا ہے، غیر اللہ کی قوتیں فنا ہو جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ نفس کی مرضیات فنا ہو جاتی ہیں، شیطان کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی اور صحابی کی، بخاری شریف میں اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن چوری کرتا ہے اور لا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن، جب مومن چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب لوٹ مار کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ گناہ کا مرتکب، کبیرے کا مرتکب، اس کا ایمان سلب نہیں ہوتا بلکہ وہ مومن رہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی معنی یہ ہے کہ ينزع عنہ نور الایمان، مومن کے سینے میں اللہ جل شانہ اپنا نور القاء فرماتے ہیں، جو اس کے سینے میں ہوتا ہے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایک ایمان اصل ایمان ہے، ایک ایمان کا نور ہے، ایک یہ بلف ہے اور ایک اس کی روشنی ہے۔ تو نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو اس کے لوازمات سے اور تابعات سے ہوتی ہے۔ ایمان کے لوازمات سے نور ہے، یعنی ایمان کے اندر نور ہوتا ہے اور کفر کے اندر ظلمت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب مومن جب چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت، زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت اور قتل کرتے وقت، ڈاکہ ڈالتے وقت اللہ جل شانہ اس کے وجود سے نور ایمان کو سلب کر لے۔ نور ایمان اصل ایمان ہوتا ہے، اس کی روشنی سلب ہو جاتی ہے، نور ایمان اسے نکل جاتا ہے۔ وَيَكُونُ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، یعنی ایمان کے اندر اللہ نے اتنا حیا رکھا ہے کہ اس کو حیا نہ آئی، ایمان کو حیا آئی اور وہ اس سے نکل گیا۔ لیکن ایمان اس کے اوپر ہوتا ہے، وَيَكُونُ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، جس طرح سائبان ہوتا ہے اوپر، اس طرح چھتری کی طرح، سائبان کی طرح اس کے اوپر ایمان رہتا ہے۔ یعنی ایمان اس مومن سے نکل گیا لیکن مومن ایمان سے نہیں نکلا۔ مومن ایمان کے نیچے، ایمان مومن سے نکل گیا لیکن مومن ایمان سے نہیں نکلا بلکہ مومن ایمان کے نیچے ہے، اس کے سائے میں۔ فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نور پھر سینے واپس آ جاتا ہے، توبہ کرنے سے پھر وہ نور واپس
تو اب سمجھو کہ اللہ جل شان و مومن کے سینے میں وہ نور عطا فرماتے ہیں. جب یہ نور وجود کی طرف پھیلتا ہے، پھیل کر پورا وجود منور روشن ہوا، تو یہ ایمان کا کمال ہے. اس مومن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کامل ہے. اسی کو کامل انسان بھی کہتے ہیں اور اس کو ولایت بھی کہتے ہیں. اب کہتے ہیں جی ولی اللہ بننا بہت مشکل کام ہے. اب ولی کون بنے گا؟ بہت مشکل کام ہے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی بننے کی کوشش مت کرو، انسان بننے کی کوشش کرو. تم انسان تو ہو نا، یا جانور ہو؟ ہم انسان تو ہے نا، تو انسان بننے کی تو کوشش کریں جو ہم ہیں. اور انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان اس سے لیا ہو، ان سے لیا ہو. یعنی انسان اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے رب سے انس ملے، وہی انسان. جس کے وجود کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق موجود ہو اور جسے اپنے رب کے ساتھ وحشت ملے اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ انس ملے، وہ انسان نہیں ہے. پر انسان کے اندر اور دنیا کے جانوروں میں کیا فرق ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے نام کے اندر اپنے ذات کی چیز رکھی ہے. اللہ نے اس کو اپنے لیے پیدا فرمایا. تو فرماتے ہیں ولی اللہ بننے کی کوشش مت کرو، انسان بننے کی کوشش کرو. اب کہتے نہیں انسان بننا، ولی اللہ بننا، یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے. بننے کا نسخہ کیا ہے؟ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان 60 یا 70 یا کچھ اوپر شعبے ہیں. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ عقیدہ، یہ ربط قلب ہے. جب یہ مومن کے سینے میں نہ ہو، اس کی گہرائی میں مومن نہ جائے، تو اس کو ایمان تو رہتا ہی نہیں. یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اس کا ایمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور کم سے کم درجہ ایمان کا جو شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ایسی چیز جس سے مومن کو تکلیف ہوتی ہو، گندگی ہے، بدبودار چیز ہے، کوئی مرا ہوا کتا پڑا ہے، اس کو ہٹانا، یہ ادنا میں ادنا ایمان کی علامت ہے. یہ ادنا کام. اب یہ ادنا کام ہم میں سے کون کرتا ہے اور کتنے کرتے ہیں بتاؤ؟ ہاں، یہ تو ادنا ہے. افضل تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ادنا کون کرتا ہے؟ اور اسی ادنا میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے. کوئی مولوی راستے میں اگر مرا ہوا کتا پڑا ہو اس کو ہاتھ لگائے گا، لیکن اگر وہ مولوی اس کتے کو رسی ڈال کر اور بازار سے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جائے اور جا کر کہیں اس کو صحیح طریقے سے کہیں دفن کر دے یا کہیں سائڈ پہ لگا دے، یہ ولی اللہ بن جائے گا. یہ ولی اللہ بننے کا نسخہ ہے. جس دن اس کے اندر تواضع پیدا ہوئی اور جس کے اندر اس کے اندر حقوق العباد پیدا ہوا، اسی وقت یہ ولی اللہ بن گیا. یہ ادنا شعبہ نہیں ہے، بلکہ سب سے افضل بنانے کا یہ نسخہ اللہ نے بیان کیا. اب کوئی کر کے تو دیکھے. اب جو نہیں کرتا اس میں دوسرے کا کیا جرم؟ کہتی بڑا مشکل کام ہے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اب ستار عیدی کرتا ہے، کون سا بڑا مشکل کام؟ تم بھی کرو. لیکن وہ ولی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. اس کے اندر ایمان کامل ہو تب ولی بنے گا. اگر ایمان کامل نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ حقوق العباد تو وہ بھی ادا کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے، اس کے اندر اللہ نے یہ قدرتی جذبہ رکھا ہوا، وہ کام کرتا ہے. لیکن ایک دفعہ مجھے ملا اور براہ راست ملاقات ہوئی. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسلمان جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں دیتے. اب بتاؤ ایمان رہتا ہے اس میں؟ تو ایسا آدمی ولی کب بن سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ ادنا شعبہ افضل پر لانے کا طریقہ ہوتا ہے.
یہ کوئی معمولی چیز نہیں. کراچی میں سروسکان ڈاکٹر ہوتا ہے, سندھی ڈاکٹر ہے وہ, سکھر کا. اس سے بات ہوئی, اس کے پاس گئے. اس کے نانا جو تھے حضرت حالجی رحمۃ اللہ علیہ, سندھ کے بڑے بزرگ کتب گزرے ہیں اپنے زمانے کے اندر, ان کے وہ مرید تھے. وہ بڑے آدمی بھی تھے, پنو عاقل کے بہت بڑے آدمی تھے. وہ حضرت حالجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. عرض کی حضرت یہ مولوی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور سارے جو یہ کوئی سارے ولی اللہ بن جاتے ہیں اور سارے آپ سے اجازت لے کر دستار لے کر جاتے ہیں, جا کر اپنا فیض پھیلا دیں, تو ہمیں تو آپ کچھ نہیں دیتے, ہمیں بھی ولی اللہ بنا دو. اس نے حضرت کو کہا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میں تمہیں ولایت دیتا ہوں. اس نے کہا کون سا کام؟ حضرت نے فرمایا پنو عاقل سے حالے جی شریف 3 کلومیٹر کا راستہ ہے. پنو عاقل سے حالے جی شریف گدھے پر چڑھ کے آ جاؤ, میں تمہیں ولایت دیتا ہوں. اس نے کہا جی یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر ولایت ملنی کوئی آسان تھوڑی ہے, اتنا کام بھی تم سے نہیں ہوتا, تو ولایت کیسے ملے گی؟ تو اب بتاؤ, اب اگر کوئی بڑا آدمی, ہر کسی کی ولایت اس کے شان کے مطابق ہوتی ہے. جب اس کا نفس صحیح ٹوٹے گا, اور نفس کس طرح ٹوٹے گا کہ لوگ دیکھیں مولوی صاحب کو. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ تبلیغ میں جو چلے لگاتے ہیں, یہ مولوی جب چلا لگائے نا تو اس کو بستر جو ہے اس کے کندھے پہ رکھو, مولوی کے کندھے پر. اس کا اکرام کرو گے, یہ کبھی نہیں سدھرے گا. جو مولوی ہو تو دوسروں کے بستر بھی اس کے کندھے پر رکھو. جب یہ اسی مسجد سے جہاں خطابت اور امامت کرتا ہے, اسی مسجد سے 3 بسترے اپنے پیٹھ پر اپنے کندھے پر رکھ کر جب اسی بازار سے جائے گا اپنے مقتدیوں کے سامنے, تو انشاءاللہ ولی اللہ بن جائے گا. یہ نفس کا مارنا ہے. اور جب یہ نفس گرے گا اور مرے گا تو ولایت نصیب ہوگی. تو فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے جو چیزیں تکلیف دیں ان کو ہٹانا بہت بڑی بات ہے. جو مومن یہ کام کرتا ہے, اور یہ کام وہ کرے گا جس کے اندر تواضع ہوگی. جب تواضع کامل پیدا ہو جائے تو نفس کی پوری جو حرکات ہوتی ہیں, نفس کے پورے جو ارادے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ جل شانہ اس بندے کے وجود کے اندر اپنی رضا ڈالتا ہے. اور جب مومن کے وجود میں اللہ کی رضا آ جائے تو وہ ولایت. تو یہی ہے انسان کامل. تو ولایت کامل اسی کو کہتے ہیں کہ پورے اعضاء وہ دل کے ارادے پر کام کرے. جب دل کے اندر اللہ کا نور آ جائے, پورے عضو کے اندر پھیل جائے, اور جب پھیل جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ آنکھ بغیر دل کے ارادے کی حرکت نہیں کرے گی. جب نظر پڑے گی نا, نظر پڑتے ہی واپس آ جائے. غیر محرم پہ نظر پڑے گی, نظر پڑتے ہی یہ آنکھ وہاں کہے گی کہ یہاں اللہ کا امر نہیں ہے, تو یہ آنکھ وہاں نہیں دیکھے گی. اور زبان جب بولے گی اللہ کے امر کے بغیر نہیں بولے گی. کان جب سنیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہاں اللہ کا حکم نہیں ہے سننا, تو وہ نہیں سنیں گے. ہاتھ پاؤں اس دل کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کریں گے. تو یہی تو ایمان. بلکہ یہ ناک کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ناک بھی اس دل کے ارادے کے بغیر کوئی چیز کو سونگے گا نہیں. ایمان جب آتا ہے تو ناک کے اندر بھی آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ناک میں کیسے ایمان آتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا مشک تقسیم فرما رہے تھے اور اپنے ناک پر ہاتھ رکھا ہوا. تو کسی نے کہا حضرت آپ مشک تقسیم کر رہے ہیں اور ناک پر ہاتھ رکھا ہوا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشک کا فائدہ وہ سونگنا ہی ہے. بیت المال کے خوشبو کو اگر میں سونگوں تو گویا مسلمانوں کے مال کے حقوق پر میں ڈاکہ ڈالتا ہوں. یہ میرے لیے جائز نہیں. یعنی ناک کے دل کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کرتا, اور آنکھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دیکھتی.
اب جب نظر پڑی غیر محرم پہ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتا رہے، اور دوسری چیز یہ کہ نظروں کو ہٹا دے اللہ کی رضا کی خاطر۔ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی لا تتبع نظرۃ النظرہ فإن الأولى عليك فإن الأولى لك والثانی علیک۔ جب نظر پڑ جائے تو ٹکٹکی دیکھ کر مت دیکھو، نظر کو واپس کر دو، جب واپس کریں گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور جب بار بار دیکھیں گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ اور واپس دیکھنے سے ثواب کیسے ملتا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ پیدا ہو جائے، اللہ جل شانہ نے ہر کسی نیکی کے اندر اللہ فرما دیں رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے، جہاں بھی دیکھو وہاں اللہ کی وسعت رحمت کی تقاضا بڑی عجیب ہے کہ انسان اگر نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، نیکی کر لے تو 10 گنا اس کو اجر ملتا ہے، اور گناہ کا ارادہ کرے اسے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی وسعت رحمت ہے۔ اور اگر گناہ کرے تو صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے، عجیب ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرشتے جو حسنات و سیئات لکھنے والے ہوتے ہیں، جب مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ 1 نیکی لکھو، اور جب نیکی کرتا ہے تو اللہ فرماتے 10 گنا لکھو، اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سیئات لکھنے والے فرشتے وہ جب گناہ لکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں مت لکھو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ اگر آگے اس کے ارادے کے اندر یہ ہوا کہ میں گناہ نہیں کرتا اور واپس لوٹا تو پھر نیکی لکھی جاتی، اللہ کی وسعت رحمت ہے۔ اور اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں 1 ہی کہیں تو 1 ہی لکھو، کتنی اللہ کی وسعت رحمت ہے۔ تو اگر نظر واپس آ گئی اپنے ارادے سے تو اسے پھر ثواب ملتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرما دیں جو میرے سامنے پیشی سے جو ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے نفس کو روکا۔ روکنا کس کو کہتے ہیں کہ جب گناہ کے اسباب موجود ہوں اور اپنے ارادے سے وہ گناہ نہ کرے، یہ ہے نہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو وہ اس کے فائدے میں ما من مسلم ينظر الى محارم امرأة ثم يغض بصره الا لله الا احدث الله به حلاوة عبادة يجد حلاوتها۔ جو مسلمان جس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑے اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کو واپس لوٹ رہا ہے تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے ایمان کے اندر حلاوت عطا فرماتے ہیں، وہ اس کے ایمان کے اندر اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر اور شیرینی اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایمان اس کو کہتے ہیں کہ سارے وجود اس کے دل کے ارادے کے تابع ہو جائے، اور جب سارا وجود دل کے ارادے کے تابع ہوگا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے وجود کے اندر کامل حیا، کامل صفات، کامل چیزیں آ جائیں۔ اب یہ سمجھو کہ ایک تو ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، اب اندازہ کرو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ طبیب کامل کر سکتا ہے، جو کامل طبیب ہو، جس کی نظر جتنی قوت میں ہوگی اور جتنا اس کے اندر پاور اور نور ہوگا، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ مومن کو یہ فیضان عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کتنا تھا، سینے کے اندر اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، آفتاب نبوت کی روشنی جس کی شعاعیں صرف تھوڑی سی طلب ہو تو وہ اس کے سینے سے پار ہو جائے، اور پھر سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت۔ اب جب ان کے سامنے ایک جماعت آئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے، تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی نظر شفقت محبت سے دیکھا اور انہوں نے اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھا اور طلب صادق ان کے اندر پیدا ہوئی، اللہ نے ان کے سینوں کے اندر ایسا نور پیدا فرمایا
جو بغیر کسی ذکر و فکر کے بیک وقت ایک ہی مجلس میں وہ نور دل سے سرایت کر کے پورے وجود کے اندر پھیل گیا۔ ہمیں تو اس نور کو پھیلانے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے کہ یہ نور دل کے اندر جو اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت سے دل کے اندر اللہ نے رکھا ہے، یہ ہمارے دل میں بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ ہم اس کو وجود کے اندر پھیلائیں، اس کے لیے ہمیں ذکر فکر کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس محنت کی برکت سے یہ نور ہاتھوں میں آتا ہے، آنکھوں میں آتا ہے، زبان اور کانوں میں اور دماغ اور دل کے اندر اور پورے وجود کے اندر پھیلتا ہے۔ لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت تھی کہ ایک ہی نظر سے وہ نور سینے سے ایسا پار ہوا کہ پورے وجود میں بیک وقت پھیل گیا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک سیکنڈ جس نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور کلمہ پڑھا اور سینے نبوت سے براہ راست فیضان یافتہ ہوا، چاہے اس کو کسی عمل کرنے کی توفیق نہ ملی ہو، لیکن قیامت تک کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ خلافت راشدہ۔ اس لیے کہ اس کا سینہ اتنا منور ہوا کہ قیامت تک کوئی انسان محنت کر کے بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، وہ تو بغیر محنت کے پہنچ گئے، انہیں محنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام کو ذکر اذکار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ذکر کی ضرورت ہے، ان کو کوئی ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ سمجھو وہاں پر جب اتنی کامل قوت ہو تو صحابہ کرام کو اتنا مقام کیسے نصیب نہیں ہو؟ اللہ نے حیا کے اندر اتنا کمال عطا فرمایا اور علم کے اندر کمال عطا فرمایا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بجلی جب صحابہ کرام کے سینوں کے اندر آئی تو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات تھی اور جتنے سینوں کے اندر جتنے بھی ان کے اندر صلاحیت تھی، اللہ نے ان کے اندر منتقل فرما دی۔ کوئی علم میں کامل بن گیا، کوئی عدالت میں کامل بن گیا، کوئی حیا میں کامل بن گیا، اور کوئی ایمان کے اندر ہر چیز کے اندر صفات میں کامل بن گیا۔ نور کامل ان کے سینوں کے اندر آ گیا، کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم، کوئی عثمان ذو النورین، کوئی علی المرتضیٰ بن گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر حیا ایمانی کتنا کامل تھا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جب مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، چادر مبارک لپٹے ہوئے، صحابہ کرام آتے رہتے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رحمت اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو کر بیٹھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت عثمان نے جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اور پھر بیٹھے سنبھال کر، کیوں؟ آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اور یہ کیا تھا؟ حیا ایمانی۔ ایک حیا انسان کے اندر خلقی طبعی ہوتا ہے اور ایک حیا ایمان کی برکت سے آتا ہے۔ جو ایمان کی برکت سے حیا ہو وہ حیا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کامل بصیرت ہوتی ہے۔ اس ایمان کے نور کی برکت سے اتنی کامل بصیرت ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ آپ نے تبلیغی نصاب کے اندر پڑھا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جب وضو فرماتے تو جب کہیں چلتے ہوئے پانی سے وضو فرماتے تو اوپر جا کر وضو فرماتے، نیچے وضو نہیں فرماتے بہتے ہوئے پانی سے، اس لیے کہ آپ فرماتے کہ چونکہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آدمی وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دھونے سے جھڑتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو منہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے جھڑتے ہیں، اور اس طرح سے جو آزاد ہوتا ہے اس اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ دھونے سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو وہ گناہ نظر آتے تھے، کیوں کہ اللہ نے ان کے اندر
ایمان کا نور اتنا عطا فرمایا تھا کہ اس کا سینہ کھل گیا تھا. اللہ نے اسے بصیرت عطا فرمائی تھی. اس بصیرت کی برکت سے جب مومن کو بصیرت کامل مل جاتی ہے تو اسے اس طرح گناہ نظر آتا, اس طرح فرما دے یعنی اوپر وضو فرما دے. تو اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی برکت سے وہ کامل حیا عطا فرمایا, جس حیا کی برکت سے اتنی بصیرت کامل ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تشریف فرما ہوتے, ایک شخص بد نظری کر کے آئے. اب آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ ایک ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے, کانوں کا زنا ہوتا ہے, آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ بد نظری کر کے آئے, تو گویا کہ یہ آنکھ کا زنا ہے. جسم کا جو حصہ جو کسی نامحرم سے نفع اٹھائے اس کو زنا کہتے ہیں, اس جسم کے حصے کا وہ زنا ہوتا ہے. تو جب کوئی بد نظری کر کے ایک شخص آیا اور مجلس میں آ کر بیٹھا تو عثمان فرمایا ما ذال اقوام یترشوا من اعینہم الزنا, ان لوگوں کو کیا ہے کہ جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. یعنی آنکھوں کا زنا اور بد نظری وہ بھی اسے نظر آ گئی. جب اللہ جل شانہ سینے کے اندر نور کامل عطا فرماتے ہیں, یہ برکات کس کی تھی؟ رحمت اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی. یہ وہ شخصیات تھی جنہیں ذکر اذکار کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ان کے سینے اتنے مکمل پاک اور صاف ہو چکے تھے. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا تزکیہ ہونا چاہیے, اس تزکیے کے اندر کمال پر پہنچنے والے جو سینے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سینے تھے. اس لیے اللہ نے ان کے دل کے اس نور کی برکت سے انہیں جو مقام عطا فرمایا وہ امت میں کسی امتی کو نصیب نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھتے تھے رات کو کھڑے ہو کر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 برس عشاء کی اس سے فجر کی نماز پڑھی, لیکن ان کی پوری نمازیں ایک صحابی کے 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے سینوں کو جو مقام عطا فرمایا, انہیں جو محبت ملی, اس محبت کے مقام کی وجہ سے اللہ نے مقام عطا. یہی ایمان کامل ہے, یہ ولایت بھی کامل ہے اور یہ مقام بھی کامل اس نور کے صدقے ملا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, جب اللہ کسی مومن کا دوست ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت اس کے وجود میں آتی ہے تو یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ اسے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں, بصیرت عطا فرماتے ہیں, اس کے ایمان کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ روشنی سے نکال کر روشنی ان سے چھینتے ہیں, چھینتے چھینتے پھر اس کے اندر ظلمت آتی. جس طرح حدیث میں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے العبد اذا اذنب نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کالا سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے, اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے. پھر جب گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے تو گناہ کرتے کرتے یہ سیاہی جب بڑھے گی تو پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل میں ظلمت چھا جاتی ہے تو وہی اللہ فرماتے ہیں اولیاءہم الطاغوت, ان کے اوپر طاغوت کی حکومت ہوتی ہے جنہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی, اور پھر وہ گناہ کرتے کرتے اس کے دل کے اندر ظلمت ہوتی ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ شیطانی قوتیں انہیں اتنا غلط طریقے پر لے جاتی ہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر کہ انہیں نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم کی گہرائی میں رہتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صل ربنا ان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم قنا وارحمنا وعافنا وعافنا اللهم اشف مرضانا والمسلمين واقض حاجاتنا واقض ديوننا واكفنا في جميع مهماتنا ولله الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله.
بجاه النبي الكريم صلى الله تعالى على خير سيدنا ومولانا وأصحابه أجمعين برحمة. Subscribe my YouTube channel.